الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ جیسے جیسے بندہ دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں تراویح کی پابندی کرتا ہے تو اس کے گناہ ڈھلتے جاتے ہیں، اور جب 29 کی شب ہوتی ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم گواہ رہنا، میں نے اپنے بندوں کو دن کے روزے اور رات کی نماز کے بدلے معاف کر دیا، میں نے ان کی بخشش کر دی۔ اور لوگوں کی عام بخشش ہوتی ہے، لیکن یاد رہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مہینے کی برکتوں اور رحمتوں اور نعمتوں اور بخشش سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، اس مقدس مہینے میں کثیر رحمتوں برکتوں کا نزول کے باوجود کچھ بدقسمت لوگ ان نوازشوں سے محروم رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے متعلق مختلف احادیث مبارکہ میں وضاحت فرمائی گئی، حتیٰ کہ وہ لیلۃ القدر جیسی عظیم ترین نعمت سے بھی رحمت خداوندی سے محروم رہتے ہیں، ان پر نظر عنایت نہیں ہوتی۔ وہ بدبخت لوگ کون ہیں جن کی بخشش رمضان کے مبارک مہینے میں بھی نہیں ہو پاتی؟ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 4 لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی مغفرت رمضان میں بھی ممکن نہیں۔ ایسے بدبخت کون لوگ ہیں اور ایسے کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے یہ لوگ مغفرت سے محروم کر دیے جاتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو ان 4 لوگوں کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان 4 گناہوں کے بارے میں جان لے اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائے رکھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہمارا کوئی مسلمان بھائی یا بہن مغفرت سے محروم رہ جائے۔ اس لیے یہ ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، یہ 4 گناہ کون کون سے ہیں اس بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ اصل موضوع کی جانب بڑھیں، آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین گرامی، رمضان میں اللہ رب العزت کی مغفرت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معافی کے لیے بہانے تلاش کر رہی ہوتی ہے، اور ایسے میں بھی اگر کسی کی بخشش اور مغفرت نہ ہو سکے تو کتنی محرومی اور بدبختی کی بات ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائے جو کہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی اس کی بخشش کو روکنے والے ہیں۔ تو چلیے آپ کو ان 4 گناہوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں جن کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والے حضرات کی بخشش ممکن نہیں۔ یاد رہے کہ اس حدیث پاک کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی ان گناہوں سے دور رہے، اور اگر آپ ان گناہوں سے پہلے میں مبتلا نہیں ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر خدا نخواستہ آپ ان گناہوں میں مبتلا ہیں تو ضروری ہے کہ ان گناہوں سے ابھی سے توبہ کر لیں تاکہ اللہ کی بخشش اور مغفرت کے مستحق بن سکے۔ پیارے دوستو، یہ موضوع رمضان کے فضائل سے متعلق ایک طویل حدیث سے لیا گیا، جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضائل بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ ان کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ شخص کون ہیں؟ ان میں ایک وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناتا توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ ناظرین گرامی، اس حدیث کی روشنی میں آپ نے وہ 4 گناہ جان لیے جن گناہوں کے کرنے والا رمضان جیسے مہینے میں بھی اللہ کی بخشش سے محروم رہے گا۔ یاد رہے، یہ گناہ ایسے ہیں کہ ان سے ہر مسلمان کو کوسوں دور رہنا چاہیے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی۔ شراب پینے کا گناہ ایسا ہے کہ جس میں الحمدللہ بہت کم لوگ مبتلا ہیں، اور یہ گناہ زیادہ تر عمر کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ خدارا اس گناہ سے بچیں، کیونکہ شراب کو تمام برائیوں کی جڑ فرمایا گیا، اور اگر بات کی جائے والدین کی نافرمانی کی تو یہ گناہ بہت عام ہے۔ آج کل کے دور میں اولاد کثرت سے اس گناہ کا شکار ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اولاد والدین کی نافرمانی کو گناہ ہی نہیں سمجھتی، بلکہ اپنے آپ کو
سمجھدار خیال کرتی ہے اور والدین کو ناسمجھ بتایا جاتا ہے اور یوں ان کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ خاص طور پر نوجوانوں کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے واسطے ان گناہ سے بچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان جیسے مہینے میں بھی آپ اللہ کی بخشش اور مغفرت سے محروم رہ جائیں۔ اور اگر بات کی جائے تیسرے اور چوتھے گناہ کی، تو یہ گناہ بھی ہمارے بیچ عام ہیں۔ ان گناہوں سے بھی بچیں اور ان گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے یہ عہد کریں کہ ان گناہوں سے دور رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان گناہوں سے بچائے اور رمضان کی برکت سے ہماری مکمل بخشش فرمائے۔ چلیے آپ کو یہ مکمل حدیث سنا دیتے ہیں جن میں ان گناہوں کا ذکر موجود ہے۔ فرمایا، حق تعالی شانہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو پہلے رمضان سے آخری رمضان تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہوتے ہیں ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اس رات حق تعالی شانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم فرماتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک ہرا جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو صرف اسی ایک رات میں کھلتے ہیں جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں، اس سے مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے احمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مؤمنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 لوگوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناتا توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس رات کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات رکھا جاتا ہے۔ اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے کہ جس کو جنات اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب عید کی طرف لوگ نکلتے ہیں تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری اس کو پوری پوری عطا کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہنا، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے، اے میرے نیک بندو، مجھ سے مانگو، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں پورا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت دیکھوں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا۔ بس بخشے بخشائے اپنے گھر کو واپس لوٹ جاؤ۔ تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو عید الفطر کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان کے اس بابرکت مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔